أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. فبدل پس تبدیل کر دیا الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولا اس بات کو غیر الذی اس بات کے ساتھ الذی قیل لهم جو ان سے کہی گئی فبدل الذین ظلموا قولا پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو غیر الذی قیل لهم اس بات کے ساتھ جو ان سے نہیں کی گئی تھی فانزلنا پس ہم نے نازل کر دیا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزا من السماء آسمان سے عذاب بما كانوا يفسقون سبب اس کے جو وہ فسق کرتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی فَقُلْنَا بس کہا ہم نے اضرب بعصاک الحجر اے موسیٰ مارو اپنے عصا کو پتھر پر فانفجرت منہ 12 عینا پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے قد علم تحقیق جان لیا کل اناس سب لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ اپنا چشمہ کلو کھاؤ واشربو پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ ان آیات کو دوبارہ سے ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم تو جو لوگ ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ ظلم کس طرح کہ اللہ کا حکم نہیں مانا جو ان سے کہا گیا تھا پچھلی آیت میں جیسے کہ آپ نے پڑھا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ یہ کہا گیا تھا ان سے کہ کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، حِطَّةٌ ہمارے گناہ معاف کر دے،
تو اللہ کا وعدہ تھا نغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نہ صرف یہ کہ تمہاری خطائیں معاف کریں گے، ہم محسنوں کو، نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے اس بات کو ہی تبدیل کر دیا، مخالفت میں، معصیت میں، استہزاء کے ساتھ اس بات کو حتتن کو تبدیل کر دیا اور کہا حنتتن، یعنی جو بات ان سے کہی گئی تھی وہ نہیں کہی، حتتن نہیں کہا، اس میں ایک نون کا اضافہ کر دیا حنتتن، اور پھر ہنسے، مذاق، اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق۔ تو اتنا کہنا تھا ان کو، لیکن انہوں نے کہا حنتتن۔ حنتتن کا کیا معنی ہے؟ حبۃ فی شعرۃ، یعنی بالی میں دانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور اس پہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے ان سے کہا معافی مانگو، انہوں نے کہا حنتتن، مخالفت کے ساتھ، استہانت، توہین کرتے ہوئے، یہ توہین ہے کلام اللہ کی۔ اور حکم یہ تھا کہ داخل ہونا کیسے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے آپ نے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پیٹھ کے بل رینگتے ہوئے الٹے پاؤں داخل ہوئے، اور پھر اس پہ ہنس رہے ہیں۔ اس قدر اہانت کی، بجائے اس کے کہ اپنی پیشانی کو آگے کریں، اپنی دبر کو پہلے داخل کر رہے ہیں۔ تو یہ وتیرہ تھا بنی اسرائیل کا، نبیوں کے ساتھ استہزاء کا اور استکبار کا، تکبر کا اور مذاق کرنے کا۔ تو انہوں نے بات کو بھی بدلا، حتتن کو حنتتن کہہ دیا، اور جو ان کو فعل تھا سجدہ کرنے کا اس کو بھی بدل دیا، سجدہ کرنے کی بجائے الٹے پاؤں داخل ہوئے۔ تو اس کے بعد ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ ان کا فسق تھا، یہ ان کا فسق تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، اور پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن انہوں نے دروازے سے داخل ہوئے رینگتے ہوئے اور توہین کے ساتھ، اور یہ کہتے ہوئے کہ بالی میں سٹا ہے، حبۃ من شعرۃ، حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں۔ تو ان کی اس معصیت کی وجہ سے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، فا جو ہے نا سببیہ ہے، فا اس کا معنی فَأَنزَلْنَا میں جو فا ہے وہ سبب ہے۔ ان کی اس نافرمانی، معصیت، استہزاء، اہانت کی وجہ سے ہم نے ان پہ اتارا، کن پہ؟ ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے اب ان کے لیے سزا آ گئی۔ رجز کا معنی عذاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر سے، آسمان سے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ تو یہ عذاب ان کے اوپر کیا تھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاعون کو مسلط کر دیا۔ تو یہ وبائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بے سبب نہیں آتی، کرونا ایسا ہی نہیں آتا، اس کا سبب ہوتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون ایسا مسلط کیا کہ 70,000 بندہ ان کا اس طاعون میں مارا گیا، 70,000۔ اور ان میں ایسی بیماریاں آئیں، وہ رجز جو تھا نا وہ طاعون تھا،
وہ بیماریاں تھیں، اس میں گلٹی نکلتی تھی، درد ہوتا تھا اور بیمار ہوتے تھے، بخار ہوتا تھا اور مر جاتے تھے۔ فَأَنزَلْنَا، کہاں سے آیا؟ من السماء، آسمان سے ہم نے اتارا عذاب ان کے اوپر۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، عَلَى فوقیت کو ظاہر کرتا، اوپر سے ڈال دیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ ظلم یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کو بدلا، جو انہوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ مذاق کیا، اس سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، بما کانوا یفسقون۔ اور یہ با جو ہے یہ بھی سببیہ ہے، فا بھی سببیہ تھا ان کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پیچھے بتا چکے آپ کو، الفا بھی سببیہ، اور با جو بما کانوا کے اندر با حرف جر ہے وہ بھی سبب ہے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ جو وہ فسق کرتے تھے، یعنی بما بسبب فسقہم، ما جو ہے یہ مصدریہ ہے۔ تو فسق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر نافرمانی میں آ جانا، یہ فسق ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم فاسقون تھے، بما کانوا یفسقون، فسق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ ان کا فسق کوئی ایک طرح کا نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ فسق کیا، اللہ کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، مبسوطتان ہیں، کشادہ ہیں۔ یہ جو ہے نا مغلولہ، یہ بخل کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ پر الزام لایا سبحانہ وتعالی پر کہ اللہ بخیل ہے، حالانکہ یہود وہ قوم ہے جن کو سب سے زیادہ پیسہ، دولت، مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا اور انعامات دیے، من سلوا دیا۔ آج بھی جو فیملی آج اس وقت دنیا میں جو سب سے دولت مند فیملی ہے وہ یہودی ہے، لیکن اس کے باوجود کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہوا ہے نا۔ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بخیل ہے سبحانہ وتعالی۔ یہ ان کا فسق اللہ کے بارے میں ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں بھی فسق، کیا کہتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دشمن ہے، جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے، من کان عدون، آگے فرشتوں کے نام ہیں، جبریل میکائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو انبیاء کے بارے میں فسق ان کا کیا تھا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا اور نبیوں کے اوپر بہتان باندھتے تھے۔ ان کے نبی تھے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، تو ان کو کہتے تھے یہ جادوگر ہیں۔ جب قرآن میں ان کا تذکرہ آیا نا تو کہنے لگے یہ کیا، انبیاء کے ساتھ جادوگروں کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو یہ بہتان تراشیاں ان کی، یہ فسق تھا ان کا، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی ایذا دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کو کہا ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں؟ ان کی ذات میں بھی ان کی جسمانی نقص نکالے، کہنے لگے اس کے پاس وہ نہیں ہے جو مردوں کے پاس ہوتا ہے، اشارتاً بات کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، پتھر پہ رکھے اپنے کپڑے، اور وہ پتھر جو تھا وہ بھاگ گیا، کپڑے لے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میرے کپڑے میرے کپڑے۔
تو کون جو تھی دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں نہیں بھی یہ تو ہم ایسی غلط فہمی میں مبتلا تھے، یہ مرد ہے۔ تو فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح برات کا ہے۔ تو ہر بارے میں ان کا فسق و فجور، جو ان کو احکام دیے گئے سجدہ کرو، پہلے دوبر آگے کر رہے ہیں۔ کہا گیا حتتن کہو، حنتتن کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی انعامات دے رہے ہیں تو اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ بما، یہ سارے کا سارا ان کا تھا فسق، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ، اور جب استسقاء طلب کرنا، الف سین تا میں طلب ہوتی ہے، استسقاء ہم بھی نماز استسقاء پڑھتے ہیں جس میں اللہ سے بارش مانگتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ، اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے پانی، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ ہماری پنجابی میں بھی سقے کہتے ہیں نا، جو پانی پلاتے ہیں۔ پہلے گھروں میں یہ پائپ لائنیں تو نہیں ہوتی تھی، سقے ہوتے تھے مشکیزے اٹھائے ہوئے، اور ہر گھر میں ایک گھڑا پڑا ہوتا تھا۔ اور یہ میرے دیکھنے کی بات ہے، وہ سقا آتا تھا صبح صبح، اس گھڑے کو بھرتا تھا، تو اسی سے سقا ہے جی، پانی پلانے والا۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور جب مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، یہ نا جو ہے تعظیم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اضرب، مارو، بعصاک، اپنے عصا کے ساتھ، الحجر، اس پتھر کو، فانفجرت، پس اس میں سے پھوٹ پڑے۔ انفجار پھٹنا ہوتا ہے، جب بم پھٹتا ہے تو اس کو بھی انفجار کہتے ہیں۔ تو چشموں کا پھوٹنا، فانفجرت، تا جو ہے تانیث کے لیے، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر میں سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، اثنتا عشرۃ عینا، عین چشموں کو کہتے ہیں، اس کو بھی فارسی میں چشم ہی کہتے ہیں، آنکھ، عین اس میں نور پھوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو 12 چشمے پھوٹے، 12 اس لیے کہ ان کے 12 ہی قبیلے تھے، 12 سب تھے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی آگے اولاد میں سے 12 قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد ہیں بنی اسرائیل، اور وہ 12 بیٹے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے۔ جب انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھے چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ 12 جو تھے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت اللہ سبحانہ و تعالی نے دی حضرت ابراہیم کو اس وقت جب وہ فرشتے آئے قوم لوط پر عذاب لے کر، اسی رات ان کو بشارت دی گئی۔ وَامْرَأَتُهُ، ہاں جی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری صورتوں میں، سورہ ہود میں بھی ہے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اللہ نے بیٹے کی اور پوترے کی ایک ساتھ بشارت دی۔ تو یعقوب ان کا نام اس لیے یعقوب رکھا گیا کہ جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام روم تھا، اور وہ پہلے پیدا ہوا، اور اس کے بعد یعقوب آئے۔ تو یعقوب عقب سے ہے، عقب کا معنی بعد میں آنا ہے، پیچھے سے آنے والا، یعنی جڑواں بیٹے تھے، پہلے روم پیدا ہوا پھر یعقوب پیدا ہوئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر 12 بیٹے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو سب سے چھوٹے تھے، اور ان کی ماں کا نام راحیلہ تھا، راحیل۔ تو وہ ابھی آپ بچے ہی تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی، تو اس وجہ سے بھی
حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے زیادہ محبت ہوگی کہ اب یہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہے، تو باپ جو ہے اس کو باپ کی شفقت بھی دے رہا ہے اور ماں کی ممتا بھی دے رہا ہے، تو اس پر بھائیوں نے حسد شروع کر دیا۔ وہ قصہ آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 12 اس لیے تھے چشمے جو ان کا آج ذکر ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے، ان کے اسباط تھے وہ۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر شخص نے جان لیا کہ اس کا چشمہ کون سا ہے۔ اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو سارے لڑ پڑتے کہ ہم نے لینا ہے، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ، اس میں سے اس پتھر میں سے 12 چشمے، ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ چشمہ جس میں اسے پانی بھرتے تھے، وہ پھوٹ پڑے۔ کلو، اب کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، اور حکم کیا ہے؟ ولا تأثوا، اور نہ پھیلاؤ، تأثوا فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ حکم تھا۔ اور سب سے بڑی فساد جس کام سے اس کو روکا گیا، ایسی لعنتی قوم ہوئی ہے نا، وہی کام انہوں نے سب سے زیادہ کیا۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ فساد مچانے والے وہی ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں دنیا میں جتنا فساد ہے اس کے پیچھے یہودی ہے۔ جو فحاشی اور اوریانی ہم موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہود ہے، ان کی پھیلائی ہوئی ہے۔ اور جو قتل و غارت گری ہے دنیا میں پھیلی ہوئی، اس کے پیچھے بھی یہود ہے۔ اور ان کو حکم کیا تھا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، سب سے بڑے فسادی ہوئی۔ تو جہاں پہ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہودیوں کا ذکر جب آتا ہے نا، اس میں قرآن کے 3 اسلوب ہیں۔ ایک ہے بنی اسرائیل کہہ کے ان کو بلایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ تو جہاں پہ یہ اسلوب آتا ہے یا بنی اسرائیل کا، وہاں کے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، نعمتوں کو یاد کرو۔ تو جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے لفظ یہود استعمال کرتا ہے، وہاں ان کی مذمت آتی ہے۔ قرآن میں آپ اس پہ دیکھیں گے، وقالت الیہود، ہاں جی، یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہاں پہ ان کی مذمت ہے۔ یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولۃ، وہاں ان کی مذمت ہے، وہاں پہ کلمہ آتا ہے یہود۔ اور تیسرا اسلوب آتا ہے اہل کتاب۔ تو جب اہل کتاب کیا کہ قرآن مخاطب کرتا ہے، تو اس میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ آیتیں، ان آیات میں چونکہ اللہ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے یہ ساری آیتیں ہم دیکھ رہے ہیں، انعامات سے پہلے جو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اب ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں، کھانے کے لیے من اور سلوہ ہے، اور اس کے بعد پینے کے لیے اب پیاس ہے، صحرا میں تھا نہیں، تو پانی جب مانگا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، اور حکم ان کو کیا ہوا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ حکم تھا ان کو۔ یعنی ولا تعثوا کا معنی ہے برائیاں نہ کرو، ولا تعثوا کا معنی ہے شریر نہ بنو، لا تعثوا کا معنی ہے ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کی شکر گزاری کرو، ناشکر نہ کرو، نہ بنو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی تو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو ان کا تمرد، اب جتنے بھی ان کے
ان کے احکامات تھے، انہوں نے ہر حکم کی خلاف ورزی کی اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے، اور تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر آسمان سے رجزم من السماء نازل کر دیا، آسمان سے عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے فسق و فجور سے محفوظ رکھے، اور یہ پہلی قوموں کے قصے ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیے، تاکہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم ان جرائم سے دور رہنا۔ اس وجہ سے ان قوموں کے اوپر عذاب آئے، تو وہ اسباب ہیں، لہذا وہ اسباب ہیں اللہ کے غضب کے، وہ مغضوب علیہم ہیں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ ان کی تفصیل آ رہی ہے کہ جن پر غضب ہوا ان کے کرتوت کیا تھے، تاکہ تم ان سے دور رہ سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی فسق و فجور سے ہمیں دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔